ہم ختم نبوت پر کوئی بھی بات اگر کان میں آئے تو پہلے اس کی تحقیق، اور اگر تحقیق ہو بھی گئی تو ہر بات بولی جائے ایسا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے پرانے کہتے ہیں نا، بڑے کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو۔ اگر کچھ بولنا ہے تو تھوڑا سا ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر کے سوچنا چاہیے کہ میں جس کو یہ بات بول رہا ہوں بولوں کہ نہیں بولوں، اور بولنے سے کیا فائدہ ہے، نہ بولنے سے کیا نقصان ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بات کہنا ہے تو اس کی 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو وہ بات کہنا بہت ضروری ہے، یا اس بات کا نقل کرنا بتانا ضروری ہے، اور تیسری بات یہ کہ وہ نہ ضروری ہے نہ غیر ضروری ہے، یعنی لا یعنی اور بیکار، اور چوتھی صورت غیر ضروری۔ اب آدمی اگر کوئی بات سنا، اب اس کو بیان کرنا ہے، ایک لمحے کے لیے سوچے کہ کیا یہ بولنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری نہیں ہے تو ضروری ہے، اور اگر ضروری نہیں ہے تو پھر لا یعنی اور بیکار بات ہے یا غیر ضروری بات ہے۔ آدمی اگر ایک لمحے کے لیے سوچ لے تو وہ فیصلہ کر لے گا کہ مجھے بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے اور کہتے ہیں کہ دیکھ، تو اگر ٹھیک رہے گی تو ہماری خیریت ہے، اور تو اگر ٹھیک نہیں رہی تو ہماری خیریت نہیں ہے۔ گالی زبان دیتی ہے، اور جب مار پڑتی ہے تو کہاں پڑتی ہے؟ یا تو سر پہ لگتی ہے، یا چہرے پہ لگتی ہے، یا ہاتھ پیر ٹوٹتا ہے۔ کوئی زبان تو نہیں کاٹتا نا۔ کبھی مالیگاؤں میں سنا آپ نے کہ کسی نے گالی دی تو گالی سننے والے نے اس کو پٹخا، منہ زبردستی کھولا، زبان کھینچ کے باہر نکالی اور اس کو کٹ کیا؟ کبھی سنا آپ نے؟ کوئی ایسا نہیں کرتا۔ زبان گالی دے کر کے، الزام لگا کر کے، جھوٹ بول کر کے محفوظ رہتی ہے 32 دانتوں کے درمیان۔ مار پڑتی ہے تو جسم پر پڑتی ہے۔ تو صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے بولتے ہیں کہ دیکھ، تو اگر ٹھیک ہے تو ہماری خیریت ہے، اور تو اگر ٹھیک نہیں ہے تو ہماری خیریت نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کل قیامت کے دن کان کے متعلق سوال ہوگا۔ ان السمع، کان کے متعلق سوال ہوگا۔ اللہ پاک پوچھیں گے کہ جتنی بات سنی تھی، نقل کرنے سے پہلے، بیان کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کی تھی؟ اگر جیسے ہم ہیں ایسے ہی اگر معاملات رہے تو کل جواب دینا مشکل ہو جائے گا کہ بغیر تحقیق کے ہم لوگ باتیں بیان کرتے ہیں۔ بات سنی، پیٹ پھولنے لگتا۔ اگر آپ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتے اور بغیر بولے پیٹ پچکے گا نہیں تو پھر دیوار کو بول دینا چاہیے کہ دیکھ میں ایسا ایسا سنا ہوں، کم سے کم پیٹ تو ہلکا ہو جائے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دہی تو نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ جو حالات ہیں آج، سنی ہوئی بات بغیر تحقیق کے نقل کرنا، بیان کرنا ایک دم عام ہو گیا۔ قرآن کریم کی آیت میں ہے ان جاءکم فاسق، اگر کوئی غیر معتبر آدمی آ کر کے تم سے یہ بات کہے تو اس کی تحقیق کرو۔
اور حدیث پاک اور اس آیت کریمہ کو اگر جوڑ کر کے دیکھو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ غیر معتبر کی بات تو تحقیق کے لائق ہے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے، لیکن معتبر آدمی بھی اگر کوئی بات بولے تو آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، تحقیق کر کے بیان کرنا حضور کا ارشاد ہے۔ ہر سنی ہوئی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرنا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ دیکھو ہم اللہ اس کے رسول کی بات پر آنکھ بند کر کے ایمان لاتے ہیں، برابر ہے، اللہ اس کے رسول کی بات پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ سچ ہے، اور اگر ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے اور دل کا یہ یقین نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں، ہمارے پاس ایمان نہیں۔ ہم اللہ اس کے رسول کی بات پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں، آنکھ بند کر کے ایمان لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کی بھی بات ہو بغیر تحقیق کے بیان کرنا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ سچا آدمی بھی کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے، سچا آدمی بھی کبھی کبھی، بولو نا، جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹا آدمی بھی کبھی کبھی سچ بولتا ہے۔ سچا آدمی کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے تو وہ نادانستگی میں بولتا ہے، وہ جھوٹ بولنا نہیں چاہتا، لیکن اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں یہ سچ ہے، لیکن ہم سن رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ کوئی بہت معتبر آدمی بھی بولا تو بغیر تحقیق کیے اس بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، ورنہ پنچایت اپنے اوپر بیٹھے گی۔ سمجھ رہے ہو؟ کل جب تحقیق ہوگی اور معلوم پڑے گا کہ فلاں آدمی نے کہا ہے تو لوگ تو تم کو لے کر کے بیٹھیں گے، اور تم بولو گے کہ میں تو مفتی صاحب سے سنا تھا، تو وہ بولیں گے تم مجھ سے سنے، ان کے ساتھ پنچایت کرنا ہے، لیکن تم ہمارے بارے میں بولے ہم تمہارے بارے میں پنچایت کریں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ آج یہ وبا عام ہے، اور اسی کی وجہ سے لوگوں میں بدگمانی، اختلافات اور جھگڑے پیدا ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے سنی ہوئی بات کو نقل کرنے لگے۔ آج بہت سارے میاں بیوی کے معاملات ایسی ہی باتوں کی وجہ سے بگڑتے۔ شک ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ شیشے میں بال آ گیا تو اب اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کسی شخص کے متعلق ایسی بات کہنا کہ اس سے تعلق رکھنے والوں کے دلوں میں شک آ جائے، تعلقات کو خراب کر دیتا ہے۔ آدمی تحقیق کرتا نہیں، دیکھا توری عورت یہ کہ میں ہما دیکھے رہوں۔ اب وہ آدمی سنتا ہے کہ میری بیوی میکے گئی ہے بازار کرنے کے لیے، تو وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ ساتھ میں کے رہا؟ اب اگر وہ بول دے جان دے مت پوچھ، آدمی کا شک اور گہرا ہو جاتا۔ اب وہ رات میں گھر واپس آئی تو شوہر کا موڈ خراب، رویہ بدلا ہوا، اس لیے کہ انسان ہے، دل میں بات آ گئی تو اس کے رویے سے وہ بات جھلکنے لگ جاتی، اور کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات سے متاثر ہوئے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا تھا، بہت مشہور واقعہ ہے،
اور میں نے پچھلے جب اصلاح معاشرہ کا عنوان چل رہا تھا تو اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا تھا. آج موقع نہیں ہے، لیکن مائی عائشہ پر الزام لگا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی متاثر ہو گئے تھے.